ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، کیونکہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، اور خود بھی سنیے عمل کی نیت سے، اور دوسروں کو شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی ثواب کے مستحق بن سکیں۔ تو حدیث یوں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور وہ تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ باہر تو ہم بہت اچھے بن جاتے ہیں، اور گھر میں ہم سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی ہم سے پریشان ہوتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، ہر ایک انسان پریشان۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک آفت آ گئی، قیامت برپا ہونے والی ہے۔ مطلب کوئی پیار سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی ہم سے ہمارے پاس بیٹھ کے کوئی اپنی خوشی یا غم کو شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہمارے اخلاق باہر تو بہت اچھے دکھتے ہیں، ہم اوروں سے بہت مسکرا کر کے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ کہیں کہ بہت اچھا عمدہ انسان ہے، اور ہماری چرب لسانی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ جملوں کے ہم اتنے تراش کر کے پیش کرتے ہیں، لگتا ہے ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں ہے۔ چلیے آگے میں حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے مال سے تو غلاموں کو خریدتا ہے، پھر ان کو آزاد کرتا ہے، وہ بھلائی کا معاملہ کر کے آزاد آدمیوں کو کیوں نہیں خریدتا، جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جائیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ایسی حدیث ہیں کہ ذرا بھی ہمیں چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو ہمیں عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے، اور عمل کرنے کا اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور آگے سن لیجئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے نبی لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ یعنی جو انسان خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کو خوش کر دیں گے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اپنی طبیعت کی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہے جو رات کو نماز میں بہت زیادہ قرآن کریم پڑھنے والا اور بہت روزے رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حدیثوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں یہ حدیث دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بھائی یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی حدیث، کیا پتہ ہمارے ذریعے سے کسی کا گوش گزار ہو جائے، کسی کان میں پڑ جائے اور اس کو عمل کی توفیق ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں کہ آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے یہ حدیث سن رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کون سے شہر سے، کون سے ملک سے سن رہے ہیں۔ اور دعا یہ کریں اللہ تعالی ہمیں ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔